جیسے آفٹر ٹیلی ویژن اینڈ لاؤڈ اسپیکرز اینڈ ایئر کنڈیشنرز تو یہ اینڈ کیمرے تو یہ نیچرل ٹریجیکٹری بنتی تھی کہ جی وی پی این کو بھی بیچ میں ڈال دو. تو اس فتوے کے بعد پی ٹی اے نے کئی وی پی اینس کو بند کر دیا ہے. یہ زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے. اور آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر فری لائسنسرز کو وی پی این کی رجسٹریشن کی ہدایت کی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ خود وزیر اعظم اور وزراء سمیت دیگر سرکاری ادارے اپنی ٹویٹس کے لیے ایکس کا استعمال کرتے ہیں, اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنا وی پی این تو استعمال کرنا ناممکن ہو چکا ہے. وی پی این کا کر رہے ہیں نا استعمال. جی ہمیں لسٹیں بھی دے دیں گے اگر ہم نے مانگی تو کون سا حلال ہے اور کون سا حرام. ویسے اگر رانا ثنا صاحب کو نہیں پتا یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا, مطلب یہ سیاحتی کونسل کو کسی نے تو یہ آئیڈیا دیا, ایسے اپنے تئیں تو انہوں نے نہیں فیصلہ کیا نا. سو وہ کس سطح پہ معاملات چل رہے ہیں اور کون چلا رہا ہے اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے. پھر تو جی وی پی این جو ہے وہ غیر شرعی ہو گیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ معروف عالم دین علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی قابل احترام ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب, اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کو اب غیر شرعی قرار دیا ہے. کونسل میں موجود سب لوگ بڑے عالم ہیں, شرعی معاملات جانتے ہیں, لیکن وی پی این تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے نا. اس پر رائے دینے کی سب سے پہلے تو یہی بس احترام آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ضرورت پیش کیوں آئی آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ وی پی این اور دیگر سائٹس جو کہ توہین رسالت, کردار کشی اور ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال ہوتی ہیں, ان کے بارے میں کیٹیگوریکلی ہائی کورٹ نے ایک مقدمہ عمر نواز بنام ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی میں یہ فیصلہ دیتے ہوئے وزارت مذہبی امور کو اور وزارت اطلاعات کو حکم دیا کہ ایک کمیشن یا ایک ایسا ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے جو کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے سفارشات مرتب کرے. یہ حکم 28 مارچ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں پھر 30 مئی 2023 اسلامی نظریاتی کونسل میں وزارت مذہبی امور, وزارت اطلاعات, ایف آئی اے, پی ٹی اے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے محققین پر مشتمل اور اسلام آباد کے محققین, علماء اور اسکالرز پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا, جس کے نتیجے میں مختلف سفارشات مرتب کی گئیں. اور ان سفارشات میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ پی ٹی اے سوشل میڈیا ویب سائٹس کی رجسٹریشن کا عمل جلد از جلد شروع کرے اور تمام وی پی این کو بند کرنے کے لیے بلا تاخیر اقدامات کرے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کم و بیش 1.5 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بہت کیٹیگوریکلی توہین رسالت کے وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کہ نیٹ کے ذریعے اور وی پی این کے ذریعے اور دیگر سوشل سائٹس کے ذریعے ہو رہی تھیں, اس کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا, جس کے نتیجے میں گاہے بگاہے کونسل اپنی فیصلہ جات کو عامت الناس کے سامنے لے کر آتی ہے. اور یہ جو معاملہ پیش کیا گیا جس کے حوالے سے اس وقت پورے ملک کے اندر بات چیت ہو رہی ہے, بنیادی طور پہ یہ چند سوالات کیے گئے تھے. ان سوالات کے جواب میں کونسل کے پچھلے فیصلوں کا حوالہ دے کر یہ بات کی گئی, جس میں وی پی این کے خاص طور پر اس کا استعمال غیر شرعی, غیر قانونی اور ملک کی سالمیت کے خلاف ہو رہا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر اس کے استعمال کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ غیر شرعی ہے. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وی پی این پر ایک فتویٰ دینے کے لیے ظاہر ہے اوبویسلی کچھ لوگ تو لوگوں سے بات کی گئی ہوگی, انفارمیشن لی گئی ہوگی. ہمیں اور دیکھنے والوں کو مختصر ذرا سمجھا دیں کہ یہ پروسیس کیا اختیار کیا گیا, کس طرح کے ماہرین تھے جن کی مشاورت سے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ وی پی این جو ہے غیر شرعی ہے. دیکھیے یہ بات میں نے عرض کی کہ یہ سارا معاملہ کونسل کے سابق چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی سربراہی میں 2023 میں مکمل ہو چکا, اور جو ریکارڈ ہمیں کونسل کا اویلیبل ہے اس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے افسران موجود تھے, اس میں وزارت مذہبی امور کے تھے, وزارت اطلاعات کے تھے, ایف آئی اے کے تھے. اور ایف آئی اے ظاہر بات ہے وہ ایجنسی ہے جو کہ سائبر کرائم کو ڈیل کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل اور اسلام آباد کے قرب جوار میں اور پنڈی میں رہنے والے محققین, سکالر اور علماء پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ تھا, جس میں 40 سے زائد
اسکالرس نے شرکت کی تھی اور یہ تمام کے تمام امور سفارشات کی صورت میں طے کیے تھے۔ 30 مئی 2023 کو طے کیے جانے والی سفارشات بعد ازاں اسلامی نژادی کونسل کے 6 اور 7 جون 2023 کے اجلاس میں رکھی گئیں ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے تحت، اور پھر کونسل نے کچھ ترامیم اور کچھ تبدیلی کے ساتھ ان تمام سفارشات کو اپنی کارروائی کا حصہ بنایا، اور اس کے بعد پھر مختلف اتھارٹیز کو ان سفارشات کو بھیج دیا گیا۔ صاحب ہم تاریخ دیکھیں تو کسی زمانے میں لاؤڈ سپیکر حرام قرار دیا گیا، پھر ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، مطلب یوٹیوب، کیمرہ جس کے تھرو آپ ہم سے اب مخاطب ہیں۔ اب علماء کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں جس سے ڈالرز بھی آتے ہیں، اور وہ چاہے انہیں فلاحی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ظاہر ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن کیا چانس ہے کہ مستقبل میں وی پی این سے متعلق موقف بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، وی پی این کا استعمال چونکہ اکثر یا زیادہ تعداد میں یا مقدار میں غیر شرعی امور میں ہو رہا ہے۔ میری آج ہی پی ٹی اے کے ایک ماہر سے بات ہوئی ہے، اس نے یہ بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پہ وی پی این کے ذریعے 15 ملین لوگ یا 15 ملین دفعہ ہٹ کیا جا رہا ہے غیر مہذب، غیر اخلاقی سائٹس کو چیک کرنے کے لیے، اور اسی ہی طریقے سے چونکہ یہ لوکیشن کو چھپا دیتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا کون کہاں سے کیا چیز، کون کہاں سے کارروائی کر رہا ہے، تو بنیادی طور پہ جب ہم اس طرح کے تکنیکی امور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حقیقت میں اس کا عمل ہی اس کے شرعی یا غیر شرعی ہونے کا بتا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وی پی این کو آپ رجسٹر کر دیتے ہیں اور وی پی این کے ذریعے سے آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ایون اگر آپ پازیٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم لاؤڈ سپیکر کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال میں لے کر آئیں، لیکن لاؤڈ سپیکر آپ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف استعمال کریں گے تو یقینی طور پہ اس پہ مقدمہ بھی بنے گا اور اس پہ سزا بھی ہوگی۔ تو اصل میں استعمال کو دیکھا جائے گا، چونکہ وی پی این کا استعمال کثیر تعداد میں یا اکثریت کی بنیاد پر، جس طرح عربی زبان کا محاورہ ہے للأکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہی لگا دیا جاتا ہے، تو اس لیے پورے اس وی پی این کے معاملے کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ غیر شرعی ہے۔ اگر ہم اس کو کیٹیگوری کے لیے آگے تقسیم کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے بہت واضح انداز میں 2 تقسیم آ جائے گی، چاہے رجسٹرڈ وی پی این ہے چاہے غیر رجسٹرڈ وی پی این ہے۔ اگر اس کے ذریعے غیر مہذب، غیر اخلاقی سائٹس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف بات کی جا رہی ہے، یا توہین مذہب کے مختلف واقعات کو اس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ مکمل طور پہ غیر شرعی ہوگا۔ ہاں، اگر ایجوکیشن کے لیے اور رابطہ کاری کے لیے اور اپنے پیغام، پازیٹیو پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں قباحت نہیں دیکھی جا رہی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب۔ سرٹنلی سر، وی پی این کے تھرو کوئی غیر اخلاقی مواد تک رسائی حاصل کرے یا بغیر وی پی این کے، وہ اٹ سیلف غیر اخلاقی مواد یا پون یا ایٹسیٹرا، وہ غیر شرعی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ ورنہ وی پی این تو ہی استعمال ہو کے ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں، اگر چونکہ آپ رجسٹرڈ استعمال کریں گے اس لیے وہ شرعی ہے،